السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں پسند آئے گی آج کی ویڈیو۔ آج ہم سید عبدالرزاق مکی المعروف نیلا گنبد سرکار کے دربار عالیہ پر ہیں، تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ مال روڈ کی طرف سے آئیں انارکلی کی طرف تو بازار شروع ہونے سے پہلے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی بلڈنگ ہے۔ اس سے پہلے چونک جس میں سائیکلوں کی سب سے بڑی مارکیٹ، اس چونک کو نیلا گنبد بھی کہتے ہیں۔ آج میں نیلا گنبد کی تاریخی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور ان بزرگ جن کا نام سید محمود سبزواری المعروف حضرت سید عبدالرزاق سبزواری مکی رحمت اللہ علیہ ہے، ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک سکھ راجا نے ان کے مقبرے کو گولہ بارود سے بھرنے کا حکم بھی دیا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ انگریز دور میں اس مقبرے اور مسجد کے ساتھ کیا ہوا۔ تو پیارے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو حضرت شیخ سید عبدالرزاق مکی المعروف نیلا گنبد سرکار کے بارے میں ہے۔ پیارے دوستو، آپ کے بارے میں بتاؤں کہ آپ کے والد کا نام حضرت سید محمد المعروف محمد معصوم ولی تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ انور بی بی بنت سید حسین تھیں۔ آپ کے فرزندوں میں سید ابراہیم، سید جعفر، سید حیدر، سید ابو الحسن اور سید محمد محب الدین شامل ہیں۔ آپ کی وفات بعض جگہوں پر 1086 ہجری عہد عالمگیری اور بعض جگہوں پر 1084 ہجری بتائی جاتی ہے۔ آپ کی عمر 120 برس کے لگ بھگ تھی۔ آپ کا شجرہ نسب مختلف واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں: سید محمد محمود سبزواری المعروف سید عبدالرزاق ولد سید محمد معصوم بن سید ہاشم علی بن سید احمد ہادی بن سید منتظر بن سید عبد المجید بن سید غالب علی بن سید منصور خاقوانی بن حضرت اسماعیل ثانی بن حضرت سید محمد عرفی بن حضرت شہزادہ اسماعیل بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باقر بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ پیارے دوستو، آپ بڑے کامل اور عابد شیخ تھے۔ آپ علوم ظاہری اور علوم باطنی میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ قرآن اور حدیث میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، آپ سارا دن اللہ کو یاد کرتے۔ آپ مکہ شریف میں بھی رہے اور اسی وجہ سے آپ کے پیر نے آپ کو لقب مکی عطا کیا۔ آپ بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کے عہد میں ہندوستان آئے اور اس کے دور کے ایک بزرگ میرا محمد شاہ بخاری موج دریا سرکار کے مرید ہوئے، جنہوں نے جلد ہی میں حضرت شیخ عبدالرزاق کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچان لیا اور ان کو مکی کا لقب بھی عطا کیا۔ پیارے دوستوں، موریہ دربار میں آپ کو بہت عزت دی جاتی تھی اور آپ کو سرکاری معاملات اور مشورے کے لیے بھی بلایا جاتا، خصوصاً عدالتی فیصلوں میں آپ کا مشورہ لیا جاتا۔ پیارے دوستو، کنہیا لال اپنی کتاب تاریخ لاہور میں اس مقبرے کے بارے میں کچھ یوں لکھتے ہیں: یہ وہ مقبرہ جو صدر بازار انارکلی میں نیلا گنبد کے نام سے مشہور ہے۔ صورت اس کی 8 پہلو اور ہر پہلو میں عالی شان محراب ہے، پختہ عمارت ہے۔ پیارے دوستو، عالی شان کانسی کا سبز فروزی گنبد بنا ہوا ہے۔ اس کے اندر قبر شیخ عبدالرزاق مکی کی ہے، جو مکہ معظمہ سے ہمایوں عہد میں ہندوستان میں آئے، میرا محمد شاہ موج دریا بخاری کے مرید ہوئے۔ آپ بڑے زاہد اور عابد تھے
اور اس کمال کو پہنچے کہ میرا موج دریا آپ کی تہذیب کیا کرتے، امرائے لاہور آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور ہزاروں افراد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ کے لاکھوں مرید تھے۔ 1086 ہجری میں عہد عالمگیری میں آپ فوت ہوئے۔ یہ عالی شان مقبرہ اس کی قبر پر بنوایا گیا اور ایک عالی شان مسجد مقبرے کے قریب مغرب میں کی سمت بنائی گئی۔ عالی شان باغ بھی بنایا گیا۔ سکھی عہد میں وہ سب عمارت برباد ہو گئی، صرف مسجد اور مقبرہ باقی رہ گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم سے مقبرے میں بارود بھروا دیا گیا، مسجد میں گولہ بارود بھر دیا گیا اور ایک علیحدہ مکان لوہاروں کے واسطے بنایا گیا جس میں وہ بندوقیں بنایا کرتے تھے۔ جب سکھی سلطنت برباد ہوئی اور انگریزی دور آیا تو مسجد مقبرہ خالی ہو گیا اور مسجد اور مقبرہ سفید ہو کر ایک ہوٹل کی شکل اختیار کر گیا جہاں انگریز آ کر کھانا کھاتے، اور آخر میں جب انارکلی کی چھونی میاں میر کے میدان میں چھونی قرار پائی تو اس ہوٹل کو وہاں شفٹ کر دیا گیا۔ اس کو چھوڑ کر اور منشی نجم الدین ٹھیکیدار نے سرکاری املاک کو پیسے دے کر اپنی جیب سے مسجد اور مقبرے کو واگزار کروایا اور عرصے نو اس میں مرمت کا کام کروایا، اور اب مسلمان یہاں پر آ کر نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ ایک بزرگ کی قبر پر آ کر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور ان مسجد کی امامت مولوی نور احمد کے سپرد کر دی گئی۔ پیارے دوستو، میں بتاتا چلوں دوسرے مقبروں کی طرح مقبرہ نیلا گنبد کو بھی کافی نقصان پہنچایا گیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی خانقاہیں کھلی ہیں، لوگ یہاں آتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ آپ کا بھائی عاطف بھی یہاں آیا اور فاتحہ کی۔ تو پیارے دوستو، امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بچے،